اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہن، انسان زندگی گزارتا ہے، زندگی کے بعد پھر موت ہے، جس کے نتیجے میں اس کو قبر میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد قیامت کا قائم ہونا ہے۔ تو انسان کو گویا کہ 3 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایک مرحلہ اس کا زندگی کا ہے، دوسرا مرحلہ قبر کا ہے، اور تیسرا مرحلہ حشر کا ہے۔ یہ تینوں مرحلے طویل ترین بھی ہیں، اور پھر ان کے متعلق ہر ایک کی کوشش بھی ہے، چاہت بھی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ زندگی کا مرحلہ بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بخشے تو کم از کم 60-70 سال، جو عمومی طور پر امت محمدیہ کی عمر ہے 60-70 سال کا عرصہ ہے، گزارتا ہے آدمی۔ اس عموم سے وہ لوگ مستثنا ہیں، کوئی 30 سال میں دنیا سے چلا گیا، کوئی 35 سال میں رخصت ہوا، کوئی 40 سال میں رخصت ہوا، کوئی 70 کو بھی کراس کر گیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ عمومی طور پر جو عمر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میری امت کو اللہ نے جو عمومی طور پر عمر دی ہے وہ 60 سے 70 سال۔ پھر بخاری میں ایک یہ حدیث بھی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 60 سال زندگی کے نصیب ہو جائیں اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس کے تمام عذر ختم ہو گئے کہ 60 سال زندگی کے اسے ملے، وہ پھر بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکا، وہ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آیا، اس کو سزا ملے گی، عذر کوئی باقی نہیں رہے گی، کوئی عذر اللہ کے سامنے وہ پیش نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے پتہ نہیں چلا،
60 سال گزار دیے پھر بھی بھولا ہی رہا، پھر بھی پتہ نہیں چلا۔ 60 سال جس کو زندگی ملی اس کے تمام عذر اللہ نے ختم کر دیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایک طویل عرصہ ہے، 60 سال، 70 سال، 50 سال گزارتا ہے انسان، اس مرحلے سے بھی گزر جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ قبر کا ہے، فوت ہونے کے بعد غسل دیا، جنازہ پڑھا، قبر کے حوالے کر دیا۔ کتنا لمبا عرصہ ہے کوئی نہیں جانتا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی پڑا رہے گا ادھر ہی۔ انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، جنتی بستر اور لباس بھی میسر آ سکتا ہے، جہنم کے دروازے بھی کھولے جا سکتے ہیں اس قبر میں۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اور اس بندے کے اعمال ہیں۔ تیسرا مرحلہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد کا ہے، جس کو میدان حشر، میدان محشر، آخرت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ وہ ایک دن ہی بڑا لمبا ہے، پچھلے سارے بھول جائیں گے آدمی کو اگر وہ دن دیکھنا پڑا۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے قیامت کا، نہ ختم ہونے والی زندگی وہ ہے، اختتام ہی نہیں۔ دنیاوی زندگی کا جب غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو یہ 60-70 سال پر مشتمل ہے، آخر اختتام ہے۔ قبر کے بارے میں اگرچہ معلوم نہیں، لیکن آخر ایک جگہ ہے، ایک تعین ہے، ہم وہاں تک بات کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو قبر سے نکال لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس کا اختتام نہیں ہے کہ جنت میں جہنم میں چلے جانے کے بعد کیا ہوگا، کب ختم ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی انتہا نہیں بتائی گئی، بس اتنا ہی بتلایا گیا ہے کہ اس کی انتہا ہے ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں اس کی، ہمیشہ ہمیشہ وہ ادھر ہی رہے گا۔ تو ان تینوں مرحلوں میں میری بھی کوشش ہے، میری بھی چاہت ہے، آپ بھی یہی چاہت رکھتے ہیں، امت کا ہر فرد یہ چاہت رکھتا ہے کہ میں ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہو جاؤں، میں زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میں قبر کے اندر بھی سرخرو ہو جاؤں، میں آخرت میں بھی بخش دیا جاؤں۔ یہ ساری سوچیں، یہ ساری ہماری چاہتیں موجود ہیں، اگرچہ ہم تیاری نہیں کرتے، اگرچہ ہم اس کے بارے میں سوائے چاہت رکھنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ تو صرف چاہت سے کام نہیں ہوتا، بلکہ کچھ عملی میدان میں اترنا پڑتا ہے، تب کامیابی ملتی ہے۔ اور انہی تین مرحلوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس کے معنی پر اگر غور کریں تو یہ 3 مرحلے اللہ نے ادھر بھی بیان کیے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو، اللہ کہتے ہیں، مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ زندگی کا مرحلہ ہو گیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم اس کو لے جائیں گے، یعنی قبر جب بنے گی اسی مٹی میں ہم لے جائیں گے۔ اسی مٹی سے پیدا کیا، 60-70 سال اس نے گزارے، ہم اسی میں پھر لے گئے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، تیسرا مرحلہ کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کو اسی مٹی سے زندہ کریں گے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی ہم پھر اس کو نکالیں گے۔ یہی 3 مرحلے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیے کہ اے انسان تجھے مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ہم لے جائیں گے اور پھر کھڑا کریں گے، ایک وقت آئے گا یعنی جب قیامت آئے گی۔ تو ان 3 مرحلوں میں چاہت ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو ان تینوں مرحلوں پہ جب غور کریں تو درمیان والے مرحلے پر اگر کبھی محنت ہو جائے نا، درمیان والے مرحلے پر محنت کر لیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ درمیان والا کون سا ہے؟ قبر۔ قبر اگر ہماری کامیاب ہو گئی، قبر میں ہم سرخرو ہو گئے، قبر سے ہم نجات پا گئے، قبر میں ثابت قدمی ہمیں نصیب ہو گئی، قبر کے اندر اگر ہم اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوئے تو سمجھو پہلا مرحلہ بھی کامیاب، چاہے وہ بیماریوں میں گزرا، چاہے غربت میں گزرا، چاہے دکھوں میں گزرا جس طرح گزرا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آخرت والا مرحلہ جو میدان محشر لگے گا اس کی خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ تو اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قبر والے مرحلے پر اگر محنت ہو جائے کہ ہم کیسے کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے تینوں مرحلے کامیاب ہو جائیں۔ اور قبر کے مرحلے کو کامیاب کرنے کے لیے آج کا خطبہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں صرف ایک حدیث ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں۔ ایک حدیث میں نے وہ خطبے میں پڑھ دی ہے جو طبرانی کے اندر ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس ایک حدیث پر اگر ہم غور کر کے عمل کر لیں، اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ میں نے یہ نیکیاں نہیں چھوڑنی، تو قبر میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور قبر میں کامیاب جب ہو گئے تو پھر زندگی والا مرحلہ بھی کامیاب اور آخرت والا مرحلہ بھی کامیاب۔ کیونکہ
ایک ہماری سوچ بھی ہے نا، اس کو بھی ساتھ ساتھ ملاتے جائیں۔ میری اور آپ کی اور معاشرے کی جو اب سوچ ہے نا، وہ کچھ اور طرح کی ہے۔ میں گزرنے والے ایام سے ایک بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ 2024 کا آج پہلا خطبہ ہے۔ پچھلا خطبہ 2023 کا آخری تھا اور یہ پہلا ہے۔ اس پر ہمارے معاشرے نے کیا کچھ کیا، نئے سال کے آغاز میں، گزرنے والے سال کے اختتام پر کیا کچھ لوگوں نے کیا، بڑا کچھ کیا، ابھی تک کر رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اس مرحلے کو اگر ساتھ ملائیں تو میری اور آپ کی اور معاشرے کی سوچ کچھ مختلف دکھائی دیتی ہے۔ ہم اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا، کیا پایا۔ آئندہ کے بارے میں پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ ہر آدمی، پورا معاشرے پر آپ نظر دوڑائیں، ہر شعبے والا انسان اس بارے میں پلاننگ کر رہا ہے، غور و خوض کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے سال ہم کیا کریں گے، کس انداز میں دن گزاریں گے، کاروبار کریں گے، کہاں تک ہم پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، انکار نہیں، لیکن اسلام بھی ایک بات کرتا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے اور مسلمان اور مومنوں سے مخاطب ہے کہ مسلمان کو، مومن کو بھی ایک پلاننگ کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور پلاننگ کرو، غور کرو، فکر کرو کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے بارے میں بھی کوئی سوچے، کل کے بارے میں بیٹھ کر کوئی پلاننگ کرے کہ ہمارے کیا کام آنے والی چیزیں ہیں۔ وہ کل کیا ہے؟ وہ قبر ہی تو ہے، وہ آخرت ہی تو ہے کل، کہ یہ زندگی آج ہے اور کل اس کے بعد چیزیں جو کام آئیں گی اس پر اس نے سوچا ہے۔ ہم دنیا کی کل کے بارے میں سوچتے ہیں، دنیاوی اگلے سال کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کل جو قبر میں آنے والی ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں کچھ کام آئے گا۔ یہ ہماری سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پلاننگ بتلائی ہے مومنوں کو کہ لوگوں غور کرو۔ اسی طرف اشارہ ہے، دنیاوی زندگی کا اختتام بتایا جا رہا ہے، اخروی زندگی کا آغاز یعنی قبر تیسرا مرحلہ، اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں، مجمع تھا صحابہ کرام کا، ایک شخص آیا، آ کر مسند احمد میں حدیث ہے، ایک شخص نے آ کر سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واعظ و نصیحت کرنے لگے، سمجھانے لگے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو فکر دلانے لگے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک پلاننگ بتلانے لگے کہ تو یہ بھی کر، اور وہ درس پوری امت کو تھا، سمجھا ایک کو رہے تھے، سن 20 رہے تھے، پیغام اربوں خربوں کے لیے تھا، رہتی دنیا تک تھا، قیامت تک کے لیے تھا۔ پیغام کیا تھا؟ آپ نے آنے والے کو واعظ و نصیحت کے طور پہ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، بہت بڑی پلاننگ کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو نا غنیمت جان، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے، 5 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں، ان کو غنیمت جان، ان کی قدردانی کر 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 5 چیزیں بعد میں آئیں گی نا، وہ پہلی 5 چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں، پھر انسان پچھتاتا ہے اور کچھ نہیں ہاتھ میں آتا۔ ان کی قدر کرو۔ وہ کون سی 5 چیزیں تھیں؟ یہی جو بات میں آپ کے سامنے اب کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کی فکر کر، جوانی کو غنیمت جان، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جب جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا تو بس دوبارہ جوانی تو نہیں آئے گی، جوانی میں اس کی فکر نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر جوانی کے ایام نہیں، سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا۔ شبابہ کا قبل حرمی کا، آپ سامنے کھڑے صحابی کو کہہ رہے ہیں اپنی جوانی کی قدر کر بڑھاپا آنے سے پہلے۔ وصحت کا قبل سقمی کا، آپ نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جان، بیماری کے آنے سے پہلے۔ پھر فرمایا وغناء کا قبل فقری کا، غنا کو، خوشحالی کے دنوں کو، مالداری والے دنوں کو، آسانی والے دنوں کو غنیمت جان، غربت سے پہلے پہلے، غریبی اور فقیری سے پہلے پہلے، مالداری والے دنوں کو غنیمت جان۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفراغ کا
اپنی فارغ دن جو ہے نا، مصروفیت نہیں، اس کو غنیمت جان قبل شغلی کا، مصروفیت سے پہلے فارغ وقت ملے تو اس کو غنیمت سمجھ، مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ اور پانچویں اور آخری بات جو تمام کر گئی سب کاموں کو، فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان موت کے آنے سے پہلے۔ جب موت آ گئی تو یہ ساری سب پانچ کی پانچ ہی نعمتیں ختم ہو گئی، جوانی بھی گئی، صحت بھی گئی، فراغت بھی گئی، اور اسی طرح غربت اور امیری سب گئے۔ جب موت نے گھیرا ڈال لیا تو پھر زندگی کا بھی اختتام ہو گیا۔ کچھ رمق باقی تھی نا زندگی جب تھی، صحت نہیں تھی زندگی کے سانس چلتے تھے، مالداری نہیں تھی زندگی پھر بھی تھی، جوانی نہیں تھی زندگی پھر بھی تھی، لیکن جب زندگی کے سانس ختم ہو گئے پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ تو ان پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو۔ کرنا کیا ہے؟ موت کے آنے کے بعد والا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے نا، ان پانچوں باتوں میں یہی پیغام ہے کہ اس کی بھی کوئی پلاننگ کر لو۔ قبر کا معاملہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں بھی کوئی سوچ لو کہ وہاں ہمارے کام کیا آئیں گی چیزیں۔ وہ مرحلہ اگر کامیاب ہو گیا تو زندگی بھی کامیاب، وہ مرحلہ بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب قبر میں آدمی کو رکھا جاتا ہے تو اس کو دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس کا جہنم والا ٹھکانہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے کہ اے مومن آدمی، تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن اللہ نے تجھ پہ رحمت کی، تو نے نیک اعمال کیے، اللہ نے اس ٹھکانے کے بدلے تجھے جنت کا ٹھکانہ دے دیا، پھر جنت کا ٹھکانہ سامنے کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو ٹھکانے پھر دونوں دکھائے جاتے ہیں، جنت والا بھی جہنم والا بھی، اور گناہ گار کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں تیرا اصل ٹھکانہ تھا، لیکن تیری بدعمالیوں کی وجہ سے بدل دیا اللہ نے، اب جہنم کا تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ دروازہ جہنم سے کھول دیا جاتا ہے، آگ کا بستر اور لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، قیامت تک اس کو اسی آگ کے اندر رہنا ہوگا قبر۔ تو معاملہ تو ادھر ہی خراب ہو گیا، تینوں مرحلے خراب ہو گئے۔ اگر قبر میں پکڑا گیا نا، قبر میں سزا شروع ہو گئی، تو چاہے عیاشی کی زندگی گزاری ہوئی، مالداری میں گزاری ہوئی، بڑا صحت مند رہا، ایک ذرہ برابر کبھی تکلیف نہیں آئی، بے شک وہ جس انداز میں زندگی گزار گیا برباد کر گیا اپنی زندگی کو، قبر ہی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہے، جہنم تو ٹھکانہ تو اس کو بتا دیا گیا کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو قبر والے مرحلے پر اگر میں اور آپ کچھ محنت کر لیں، سال کا آغاز ہے، کچھ ہم بھی پلاننگ کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں اور کل کے بارے میں فکر کر لیں، جوان ہے تو جوانی کو غنیمت جان لیں، اور اگر مالدار ہیں تو پھر اس کو غنیمت جان لیں غربت سے پہلے، اور اگر ہم فارغ ہیں کچھ وقت مل جاتا ہے تو غنیمت جان لیں۔ غنیمت جاننے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نیکی کر لو، جوانی ہے تو لمبی رکعت پڑھا کرو، اور اگر فراغت ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو، بیٹھ کر اللہ کے اذکار کر لیا کرو، اور اگر اللہ نے صحت بخشی ہے تو صحت کے اندر اللہ کی عبادت کر کے نیکیاں کما لو، کیونکہ بیماری میں نیکی نہیں ہوتی، بیماری میں انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا تو عبادت کیسے کرے گا، بڑھاپے میں چلا جائے تو اپنے آپ سے تنگ آ جاتا ہے، عبادت کیسے ہوگی، جب مصروفیت آ جائے پھر عبادت کے لیے ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ حضرات ان چیزوں کو غنیمت جاننے کا مطلب ہے نیکی کر لو، جب موت آ جائے تو پھر نیکی کہاں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کی موت آتی ہے اعمال سارے منقطع کر دیے جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، تین اعمال باقی رہتے ہیں، سارے اعمال منقطع۔ یہ نماز پڑھتا تھا، موت کے بعد تو نماز جاری نہیں رہے گی، یہ صدقہ کرنے والا تھا، موت آ گئی، کام تمام ہو گیا، آگے سارے سلسلے نیکیوں کے کٹ جاتے ہیں، آگے نیکی نہیں کر سکے گا، یہ تو قبر میں چلا گیا۔ تین کام اس کی زندگی کے ایسے ہیں کہ یہ مر کے قبر میں بھی چلا گیا، وہ ثواب پھر بھی جاری رہتا ہے، وہ ثواب پھر بھی جاری رہتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 صدقہ جاریہ، نیکی کا کوئی کام کر گیا، مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ کھڑا کر دیا، کوئی نیکی کا کام، رفع عامہ کے کام کر دیے، پانی کا اہتمام کروا دیا جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو، کوئی ایسا کام اس نے کیا جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، وہ صدقہ جاریہ ہے، اور وہ زندگی میں کر گیا، موت آ گئی لیکن اللہ نے اس کا ثواب ختم نہیں ہونے دیا، وہ جاری رکھا ہے، قبر میں پہنچتا رہا۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر فرمایا اس آدمی نے
اپنی زندگی کے اندر، اور علم ينتفع به، ایسا علم کسی کو پڑھا دیا، قرآن و حدیث کی تعلیم بتلا دی، کوئی آیت پڑھا دی، ترجمہ بتلا دیا، حدیث سمجھا دی، مسئلہ بتلا دیا، علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا، بندہ مر جائے گا، علم کا فائدہ پہنچایا ہوا کبھی ختم نہیں ہوگا، قبر میں اللہ ثواب قیامت تک پہنچاتا رہے گا۔ فائدہ اٹھانے والے وہ بھی فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن کبھی فائدہ ختم نہیں ہوگا، ثواب نہیں ختم ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ یہ مسجد بنی ہے نا، جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا، جس نے جس انداز میں محبت کا اظہار کیا، اللہ کا گھر ہے نا، بنا دیا، چلے جائیں گے بنانے والے، ان کی نسلیں آئیں گی، وہ بھی بیت جائیں گی، ان کی نسلیں آئیں گی، قیامت آئے گی، یہ مسجد 20 مرتبہ دوبارہ بن جائے، اس کو گرایا جائے، دوبارہ عمارت بنائی جائے، لیکن جنہوں نے پہلی مرتبہ آغاز کیا تھا، اللہ کی قسم میرا رب کبھی ان کا ثواب ختم نہیں ہونے دے گا، اور جو بار بار اس کو بنائیں گے وہ بھی شامل ہوتے جائیں گے، ان کا ثواب پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیر قیامت آئے گی، قبروں میں ثواب نہیں ختم، چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ یہ ہے، اس انداز میں ہم کام کریں۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہے، باپ کے فوت ہونے کے بعد دعائیں کرتی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دعائیں کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے، اولاد نیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھتی ہے اپنے ماں باپ کو، اللہ ان دعاؤں کا اثر پہنچاتا ہے قبر کے اندر، ان کے علاوہ کسی چیز کا ثواب قبر میں نہیں پہنچتا۔ باقی جتنے طریقے بھی ہیں لوگوں کے اپنے ایجاد کردہ ہیں، ان ایجاد کردہ طریقوں سے ہٹ کر ان طریقوں پہ آئیں، اور یہ وہ طریقے ہیں جو میں اور آپ اپنی زندگی میں کر کے جائیں گے۔ بعد والوں کا کوئی تعلق نہیں، بعد والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اور آپ اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں گے، کام یہ آئے گا۔ میں اور آپ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، مرنے کے بعد کام وہ آئے گا۔ میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی منہج پر کریں گے، کام وہ آئے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کائنات حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہی بات میں ذکر کر رہا ہوں، اگر قبر میں چاہتے ہیں نا کامیابی، تو پھر لیں حدیث ایک سن لیں، اس میں 3 نیکیاں بیان ہوئی ہیں، وہ یہی ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ قبر کامیاب ہو جائے گی میری اور آپ کی، اگر ہم وہ نیکیاں کرنے والے بن گئے۔ وہ 3 نیکیاں بھی بڑی آسان ہیں، اس حدیث کے اندر صرف 3 نیکیاں بیان ہوئی ہیں، اور وہ 3 نیکیاں ہمارے جسم کے مختلف اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک نیکی کا تعلق زبان کے ساتھ ہے جو قبر میں کامیاب کرے گی، دوسری نیکی کا تعلق ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہے، اور تیسری نیکی کا تعلق ہمارے پاؤں کے ساتھ ہے۔ ایک ہی حدیث میں 3 نیکیاں اور پورا وجود شامل کر دیا، پاؤں، ہاتھ اور زبان، ایک بالکل انسانی جسم کے شروع میں، دوسری درمیان میں، اور تیسری نیکی بالکل نیچے پاؤں کے ساتھ۔ یہ 3 نیکیاں جس کو نصیب ہو گئیں، قبر میں انسان کے اسی انداز میں کام آئیں گی، جس انداز میں نیکیاں جس عضو کے ساتھ نیکی کا تعلق ہے، بالکل اسی انداز میں وہ کام آئیں گی۔ میت ہے، آدمی فوت ہو گیا، قبر میں رکھ دیا گیا، یؤتی الرجل فی قبری، آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جنازہ ہو گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، لوگ واپس پلٹے، اب اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، زندگی ختم، موت کے بعد والا مرحلہ قبر والا شروع ہو گیا، فرشتے آئے حساب و کتاب کے لیے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ 3 نیکیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں۔ نیکیاں کون سی ہیں؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ پہلی نیکی قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تلاوت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ دوسری نیکی صدقہ ہے، اس کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ ہے، کسی کو کوئی چیز دینا، صدقہ کرنا ہاتھوں کے ساتھ۔ اور تیسری نیکی مسجد کی طرف چلنا، وہ پاؤں کے ساتھ چلا جاتا ہے، پاؤں کے ذریعے آدمی چل کر مسجد میں اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے۔ یہ 3 نیکیاں ہیں، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، اور مساجد کی طرف چلنا۔ کیسے کام آئے گا؟ اور یہ جو فوت ہونے والا ہے، یہ تینوں نیکیوں کو کرنے والا تھا، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، یہ صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، یہ اللہ کے گھروں کی طرف چل کے بھی جاتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، جمعے کے لیے حاضر ہوتا تھا، یعنی مسجد کے ساتھ اس کا آنا جانا، محبت مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کے ساتھ۔ یہ 3 نیکیاں کرنے والا، اور کمال کی محبت اس کے ساتھ مرنے کے بعد اللہ نے کی کہ جیسے اس کی میت کو رکھ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہی 3 نیکیاں
قبر کے باہر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھا دے گا۔ اب قبر میں کامیابی کس انداز میں ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کریں۔ فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، جب فرشتہ آتا ہے قبر میں داخل ہونے کے لیے، وہ اللہ نے بھیجا اس کو عذاب دے کر کہ اس بندے کو یہ عذاب دو جا کر، وہ آیا اور داخل ہونے لگا قبر کے سر والی طرف سے۔ قبر میں داخل ہونا سب سے پہلے قبر کا جو میت کا سر ہوتا ہے نا، جس طرف سر والی جانب سے وہ داخل ہونے لگا۔ جیسے ہی وہ ادھر سے داخل ہونے لگا، اللہ نے تلاوت قرآن کو اس کے چہرے کے سامنے بالکل قبر کے باہر بٹھا دیا، اور اس تلاوت کو حکم دیا کہ یہاں سے کوئی داخل ہونے لگے تو داخل نہ ہونے دینا۔ دفعتہ تلاوت القرآن، وہ تلاوت بیٹھی ہے باہر، فرشتہ آتا ہے داخل ہونے لگتا ہے تو تلاوت اس کو کہتی ہے کہ یہاں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے، مجھے اللہ نے بٹھایا ہے، آپ یہاں سے نہیں، میں یہاں سے نہیں داخل ہونے دوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ چلو میں درمیان سے داخل ہو جاتا ہوں۔ اگر ادھر سے یہ تلاوت کو بٹھا دیا اللہ نے، میں ذرا آگے ہو کر قبر کے درمیان سے اندر داخل ہو جاتا ہوں، تو آگے نیکی جو ہاتھوں کے ساتھ کرنے والا تھا صدقہ، اللہ نے قبر کے بالکل ہاتھوں کے سیدھ میں باہر صدقے کو بٹھا دیا کہ یہاں سے کوئی آئے تو اس کو داخل نہ ہونے دینا۔ وہ فرشتہ جب ادھر آتا ہے، دفعتہ صدقۃ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ، جب وہ انسان کے ہاتھوں والی جگہ سے داخل ہونے لگتا ہے تو دفعتہ صدقہ اس کو دور کر دیتا ہے کہ یہاں سے میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا۔ فرشتہ کہتا چلو پاؤں کی طرف سے داخل ہو جاتا ہوں، تو تیسری نیکی اللہ پاؤں کی سیدھ میں بالکل باہر بٹھا دیتا ہے۔ جو پاؤں کے ساتھ نیکی کرتا تھا، اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھتے تھے، اس چلنے کو اللہ باہر بٹھا دے گا۔ فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، جب وہ فرشتہ پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف قدم جو چل کے جاتا تھا وہ نیکی اس کو داخل نہیں ہونے دیتی کہ یہاں سے میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا۔ فرشتہ واپس چلا جاتا ہے، اور یہ ہر قسم کے عذاب سے، قبر میں جو پکڑ ہے اس سے، قبر میں سختی ہے اس سے، ہر قسم کے عذاب قبر سے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ فرشتہ واپس چلا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ کی محبت کا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان نیکیوں کو بٹھانے والا اور اللہ ہی اس فرشتے کو بھیجنے والا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ اس فرشتے کو نہ بھیجتا، پہلے ہی حکم جاری کر دیتا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، قبر میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کے پاس جانا ہی نہیں۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ فرشتے کو بھیجا، آگے نیکیوں کو باہر بٹھایا اور پورا ان کا مکالمہ بھی کروایا، اور پھر اپنے نبی کے ذریعے امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ رب ایسا کرتا ہے کہ ان نیکیوں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ان نیکیوں کی وجہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور مساجد کی طرف چلنا، یہ نیکیاں اگر میرے اور آپ میں پائی گئی تو ہم قبر میں کامیاب ہو جائیں، تینوں مرحلے ہمارے کامیاب ہوں۔ اب ذرا سوچیں آپ اور میں بھی کہ ہمارے اندر یہ نیکیاں کتنی پائی جاتی ہیں۔ کیا ہم یہ تین نیکیاں کرنے والے ہیں؟ اگر کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کہیں کمی ہے تلاوت میں، صدقے میں، اللہ کے گھر کی طرف چلنے میں، تو پھر فکر کریں، پھر اس کی فکر کریں۔ اگر نیکیاں پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اگر یہ نیکیاں نہیں پائی جا رہی تو پھر فکر کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ تین نیکیاں ایسی زبردست نیکیاں ہیں، ایک ایک پر بات کریں نا تو الگ ایک خطبہ بنتا ہے۔ اتنی عظیم نیکیاں، اور ان تینوں مرحلوں میں کامیابی کی دلیلیں موجود ہیں۔ میں نے تو ایک مرحلہ آپ کے سامنے رکھا ہے نا، قبر۔ اگر ان تین نیکیوں میں ایک ایک نیکی کو الگ الگ بیان کریں تو تینوں مرحلوں میں کامیابی کی دلیل ان تینوں نیکیوں میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی نیکی تلاوت قرآن ہے نا، تو تلاوت قرآن ایسی نیکی ہے کہ زندگی میں بھی کامیاب انسان کو کر دیتی ہے، قبر میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ صدقے کو الگ دیکھیں تو صدقہ وہ عظیم نیکی ہے کہ انسان کو زندگی میں بھی کامیاب کرتا ہے، قبر میں بھی صدقہ کامیاب کرے گا، اور قیامت کے دن میں صدقہ ہی کام آئے گا۔ اور اگر مسجد کی طرف چلنا، اس پر غور کریں کہ یہ کتنی عظیم نیکی ہے، تو یقین جانیں انسان کی زندگی کا کامیاب اور کامیابی کا راز اسی میں اللہ نے رکھا ہے کہ اس کا مسجد کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اگر وہ تعلق ہے، مساجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں، محبت کرتا ہے، تو اللہ زندگی میں بھی رونقیں لگا دیتا ہے، اللہ زندگی میں بہاریں لگا دیتا ہے، رحمت کی برکھا برساتا ہے، اپنی محبت نچھاور کرتا ہے اس بندے پر۔
انتہا کر دیتا ہے کہ اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، کامیاب ہے انسان۔ قبر میں تو آپ نے حدیث سن لی ہے کہ مساجد کی طرف قدم اٹھنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ قبر میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی کام آئے گا تو مساجد کی طرف قدم اٹھنا یہی کام آئے گا۔ یعنی الگ الگ دلیلیں موجود ہیں۔ میں ایک ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ تینوں نیکیوں کو تینوں مرحلوں کے اندر اگر غور کریں تو بڑا کچھ اللہ نے بیان کر دیا اپنے نبی کے ذریعے، بڑا کچھ بیان کر دیا، امت کو بہت کچھ بتلایا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس معاشرے کے لوگ بڑے غافل ہیں۔ اس معاشرے کے لوگ بڑے غافل ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، سوائے دنیا کی پلاننگ کے اور کوئی پلاننگ ہے ہی نہیں اس بندے کے پاس۔ کاروبار کاروبار بس کاروبار، پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال آئے حرام آئے جہاں سے آئے آنا چاہیے، اس کے علاوہ انسان کی سوچ نہیں رہی اب۔ الا من رحم ربی، ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہو، جو دنیا سے تھوڑا سا بے رغبت ہو کر دین کا بھی کام کرتا، وگرنہ پیسہ ہر کسی کا مقدر بن چکا ہے، تو تباہی ہونی اور کیا ہونا۔ دین کو مقدم کریں، پیسہ خود آئے گا، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ رزق میں دوں گا۔ آپ عبادت کریں اللہ کی، رزق اللہ کہتے ہیں میں دوں گا، جس کے لیے تمہیں میں نے پیدا کیا وہ عبادت ہے، عبادت تم کرو، رزق کا ذمہ میں نے اٹھایا ہے، رزق میں پہنچاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک حدیث میں کہ اگر انسان اللہ پر توکل کرے، صحیح معنوں میں توکل کر لے، اللہ پر بھروسہ اللہ پہ کرے، تو اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح روزی دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ روزانہ اپنے گھونسلے سے صبح اڑتے ہیں، خالی پیٹ اڑتے ہیں، شام کو پلٹتے ہیں تو کوئی پرندہ بھوکا نہیں آتا، بلکہ اس کے پیٹ میں اس کی خوراک موجود ہوتی ہے، اور اگلے دن کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کہاں سے ملے گا۔ اللہ پھر کھلاتا پلاتا ہے، کسی کے خوراک دانہ دن کا ہے وہ دیتا ہے، کسی کی خوراک تازہ گوشت ہے اللہ وہ اس کو دیتا ہے، کسی کی خوراک مٹی ہے تو اللہ تازہ مٹی بھی اس کو دیتا ہے۔ الغرض مٹی سے لے کر گوشت تک اگر کسی کی خوراک ہے تو اللہ تازہ اس کو دے رہا ہے۔ کاش انسان اگر اسی طرح بھروسہ کریں، اللہ پیٹ بھر کے سب کو سلائے، کسی کو بھوکا نہ سونے دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ پہ نہیں رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ تین نیکیاں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ تلاوت قرآن، زندگی میں انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ اتنی دلیلیں ہیں اس بات پر، اتنی احادیث ہیں کہ شاید اس ٹائم میں وہ ساری پڑھ ہی نہیں سکتا آپ کے سامنے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کی کتاب ہی ایسی ہے کہ اللہ قوموں کو، اللہ بڑی بڑی قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، تو قرآن کی وجہ سے دیتا ہے۔ زندگی میں عروج دے دیا، زندگی میں بلندی عطا فرما دی، عزت سے نواز دیا۔ کامیابی اسی چیز کا تو نام ہے کہ عروج مل جائے، بلندی مل جائے، عزت اور شہرت مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے کہ اے امت کے لوگوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ بلندی بھی دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، اور شہرت اور عزت بھی عطا کر دیتا ہے، اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں، بلکہ کامیابی ملتی ہے تو قرآن کے ساتھ۔ پھر اس کا دوسرا رخ بھی بیان کیا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی کتاب کی وجہ سے بڑی بڑی قوموں کو اللہ ذلیل بھی کرتا ہے۔ یعنی جو پسے پشت ڈال دے گا، قرآن پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، قرآن کو اپنے حرف آخر بات نہیں مانے گا، تو ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ دنیا ذلیل ہو رہی ہے تو قرآن سے دوری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ قرآن سے بڑا دور ہو گیا ہے، اس کی تلاوت ہی نہیں رہی، سمجھنا اور اس کا ترجمہ پڑھنا اور تفسیر جاننا یہ تو بڑا دور رہ گیا ہے۔ تلاوت کرنا بھی ہمیں نصیب نہیں ہے۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں ذرا غور کر لیں کہ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، تو اس بات کی سمجھ آ جائے گی آپ کو خود ہی کہ ہم تلاوت قرآن سے کتنا دور ہیں، اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رحمت کر دے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ تلاوت کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں رہا تو رحمت کیسے آئے؟ اور حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتلا رہی ہے کہ عروج اور بلندی اور رحمت ملتی ہے تو قرآن کی وجہ سے، ذلت ملتی ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ مطلب تو سمجھ آ چکا ہوگا کہ عزت تب ملے گی جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، ذلت تب مقدر بنے گی جب ہم اس کو پس پشت ڈال دیں گے۔ ہمارے معاشرے نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، غلافوں کے اندر لپیٹ کر سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، سال سال پڑا رہے گا، وہاں سے کبھی نہیں اٹھائیں۔ یہ عزت ہم نے قرآن کی ہے۔
تلاوت کریں قرآن کی، اللہ عروج اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ پورا معاشرہ، ایک بات نوٹ کر لیں، شروع سے لے کر اگر تاریخ آپ پڑھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً 1450 سال بیت گئے۔ جس صدی کے اندر بھی آپ پڑھ لیں، جس شخص نے بھی چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر قرآن کی تعلیم پر اپنا ٹائم لگایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت سے لے کر آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ نہ اللہ نے اس کا نام مٹنے دیا، نہ اللہ نے اس کا کام مٹنے دیا، کام بھی جاری ہے، نام بھی زندہ ہے۔ عروج تو پھر اللہ دیتا ہے نا، عروج کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کا کام نہیں ختم ہونے دے گا۔ باقی دنیاوی کام مٹ گئے سارے، لوگ نام تک لوگوں کے نہیں جانتے کہ کون کون آئے، بڑے بڑے آئے۔ اگر کوئی نام جانتا ہے تو لعنتیں برسا رہا ہوگا۔ فرعون کا نام جانتے ہیں، مالداری میں آگے تھا۔ قارون کا نام جانتے ہیں، پیسے میں بہت آگے تھا۔ حامان کا نام جانتے ہیں، لیکن کس اعتبار سے جانتے ہیں کہ یہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں؟ ہم اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ یہ رب کے باغی انسان تھے۔ ہم اس اعتبار سے ان کے نام جانتے ہیں، پرلے درجے کے فرعون تھے یہ سارے، اور زمانہ ان کو لعنتیں برساتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں، دنیا داروں کے نام لوگ نہیں جانتے۔ دوسری نسل کے بعد تیسری نسل جب آتی ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ جس نے نام جوڑ لیا، قرآن کی تعلیم پر جس نے اپنا ٹائم صرف کر دیا، قرآن کی تعلیم کے لیے جس نے اپنا مال خرچ کر دیا، جس انداز میں بھی محبت کی، وہ پڑھانے والا بنا، وہ تعاون کرنے والا بنا، وہ قرآن کی تعلیم کی عمارت بنانے والا بنا، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کے لیے جس انداز میں بھی جس نے معمولی سا وقت بھی دے دیا، اللہ کی قسم اللہ نے کبھی نام نہیں مٹنے دیا، کبھی کام نہیں مٹنے دیا۔ دونوں زندہ ہیں آج بھی۔ ایک مثال لے لیتے ہیں اس بات کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس دور کے لوگوں کی بات، ویسے ہر صدی میں آپ کو مل جائیں گے لوگ، طویل ترین ایک موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، قرآن کو بہت اچھا پڑھتے تھے، ان کو قاری صاحب کہا جاتا تھا، قراء، کنا نسمیہم القراء فی زمانہم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے زمانے میں ان کو قاری صاحب کہتے تھے، ہم نام سے نہیں پکارتے تھے۔ کون تھے وہ لوگ؟ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، آوازیں بہت خوبصورت تھیں، اسلام ابھی غربت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دروازے پہ جا کے دستک دے کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ یہ اس دور کی بات جب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، قبیلہ ریل، زکوان، اسیہ، بنو لحیان، یہ قبیلے ہیں۔ ان قبیلوں کے چند لوگ آپس میں مل کر نے ایک مشورہ کیا، مشورہ کر کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ قبیلہ جو ہے نا، ریل، زکوان، اسیہ، بنو لحیان، یہ سارے قبیلے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے اپنے قبیلوں سے دو دو بندے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی یہ خبر سن کر کہ سارے یہ 4-5 قبیلے سارے مسلمان ہو گئے۔ جی محبوب جی، سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کیونکہ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، 5 قبیلے مسلمان ہو گئے، خوشی تو ہونی تھی۔ کس لیے حاضر ہوئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 کام ہیں، ایک تو خبر دینا مقصود تھا، دوسرے نمبر پر کچھ بندے ہمیں چاہیے ہمارے، کیونکہ قرآن نہیں کوئی بھی پڑھا ہوا، کچھ احباب دے دیں وہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو قرآن پڑھائے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو فوراً تشکیل دیا، فرمایا میرے صحابہ آؤ قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے آپ فوری طور پر تیار، سوچا بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس کو لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ قرب و جوار میں رہنے والے تھے، آنے جانے والے تھے، صحابہ کے نام جانتے تھے، کیوں قرآن پڑھنے والا کون سا سب کو جانتے تھے۔ نام لے لے کر کہا وہ دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، نام لیتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کرتے گئے 70 قاری حضرات انہوں نے لے لیے۔ کتنے بندے؟ 70۔ جب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، 70 قراء جو تھے نا قرآن کے، وہ لے لی، جو سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کر دیے، لے جاؤ۔ اور جب لے جا رہے تھے، جو انداز حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بھی کسی محبت سے کم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ساتھ نکلے، اپنے 70 صحابہ
جو قرآن کے بہترین قاری تھے ان کو الوداع کرنے کے لیے، تعلیم سکھلانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے ان کو پہلے تعلیم دی۔ میرے صحابہ قرآن ایسے پڑھانا، قرآن کی تعلیم یوں سکھلانا، یہ الفاظ ایسے ایسے پڑھانا۔ ایک درس دیا، درس کے بعد ان کے ساتھ باہر نکلے، مدینہ کے باہر والی سائڈ پر ان کو جا کر الوداع کر کے آئے کہ جاؤ اللہ تمہاری حفاظتیں کرے گا، قرآن کی تعلیم سکھلاؤ، تعلیم دو جا کر لوگوں کو۔ وہ چلے گئے، جب چلے گئے خبر نہیں آئی، 2 دن 3 دن 4 دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بے چین سے ہوئے کہ تعلیم پتہ نہیں کس طرح دے رہے ہوں گے، ان قبیلوں سے کوئی لوگ آئیں تو پتہ چلے کہ وہ کیسا پڑھا رہے ہیں، میرے قرہ حضرات، میرے جوان صحابہ جو گئے کیسے تعلیم دے رہے ہوں گے، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ 4 دن گزرے، ہفتہ گزرا، آپ کی بے چینی کچھ بڑھنے لگی۔ آپ نے صحابہ کو پوچھا کہ میرے صحابہ کوئی خبر نہیں آئی ادھر سے؟ نہیں محبوب جی کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، دن اور گزرے، آپ کو بے چینی بڑی، فرمایا کہ میرے صحابہ سارے خیال کرو اس علاقے سے کوئی اگر سفیر بھی نظر آئے نا، کوئی مسافر آیا ہوا اپنے کام مدینہ میں آئے، اس کو ذرا میرے پاس لے کر آنا، میں اپنے قرہ حضرات کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ کیسا پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ بھی غور کرنے لگے، اتفاق ایسا کوئی ان دنوں کوئی بندہ ادھر سے آیا ہی نہیں۔ 10 دن گزرے، 15 دن بیت گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیسا پڑھا رہے ہوں گے۔ پھر آپ مدینہ سے باہر نکلے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد مدینہ سے باہر نکلے، اسی جگہ پہ جا کر کھڑے ہو گئے کہ میں باہر سے دیکھوں کوئی سفیر گزرے، کوئی مسافر گزرے، میں وہاں سے اس سے پوچھ لوں کہ میرے جوانوں کا کیا بنا، کیسا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ دل بے چین ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہوگا، کوئی بندہ آ ہی نہیں رہا، کوئی خبر نہیں میرے پاس آ رہی، ہر طرف سے خاموشی ہے، جبریل بھی نہیں آ رہے، ادھر سے کوئی بندہ بھی نہیں آ رہا، کیا بنا ہوگا ان کا۔ دن گزرتے گئے، آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے، وہاں جا کر کھڑے ہوتے، ان کی راہوں کو دیکھتے، نگاہیں ادھر رکھتے کہ کوئی آئے اور مجھے خبر دے آ کر، نہیں آئی خبر۔ 1 مہینہ بیت گیا، محبوب کا یہی طریقہ، اس راستے پہ جا کے کھڑے ہوتے، کوئی خبر نہ بتلاتا آ کر۔ 1 مہینے کے بعد جبریل آئے اور آ کر کیا خبر دی کہ اے محبوب آپ ان کا انتظار نہ کریں، اللہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ جو آنے والے تھے نا، جو قرہ حضرات آپ سے لے گئے تھے، قبیلہ ریل، زکوان، اسیہ، بنو لحیان کے لوگ، وہ ظالم انسان تھے، اندر سے کالے تھے، منافق بن کے آئے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، جھوٹ بول کر آپ کے 70 قرہ کو لے گئے، انہوں نے تو لے جا کر پہلے دن ہی 70 کے 70 قرہ کو ذبح کر دیا تھا۔ آپ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ آپ انتظار نہ کریں، واپس لوٹ لیں۔ وہ شہید ہو گئے، اللہ کے راستے پہ کٹ گئے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں اس بات پر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی اس موقع پر، جب 70 قرہ کی خبر سنی کہ 70 کے 70 ہی مار دیے گئے، بغیر کسی جرم کے مار دیے گئے، قرآن کی تعلیم کے لیے نکلے تو ان کو ذبح کر دیا گیا، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ اور بول کر دھوکہ دے کر وہ چلے گئے اور اللہ کے راستے میں ان کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرات کیسے گھروں میں خبر پہنچائی ہوگی؟ 1 مہینہ پہلے ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں جو بیوہ ہو گئیں، خبر بھی نہیں پہنچا سکے، اور لوگ بڑا بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کر اپنی اصلاح کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، کیوں سارا مہینہ انتظار کرتے رہے؟ وہ تو پہلے دن ہی لے جا کر ذبح کر دیے گئے تھے، آپ 1 مہینہ ان کی راہوں کو دیکھتے رہے، صحابہ کو کہتے رہے کوئی آئے تو مجھے بتلانا۔ کیا یہ سارا نعوذ باللہ پھر تماشا لگائے رکھا؟ اگر خبر تھی، عالم الغیب تھے تو پھر تو پہلے دن ہی جانتے تھے۔ اگر جانتے تھے کہ انہوں نے، اگر عالم الغیب تھے نا، پھر تو پتہ ہونا چاہیے تھا یہ آنے والے جھوٹے لوگ ہیں، یہ ان 70 کو لے جا کر ذبح کر دیں گے، پھر جان بوجھ کر نعوذ باللہ دے دیے کہ لے جاؤ، لے جا کر قتل کر دو۔ ان 70 قرہ کا قاتل کس کو مانو گے؟ کس کو کہو گے؟ پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قاتل بنتے ہیں نعوذ باللہ ان 70 قرہ کا۔ بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں ایک حدیث سے، اگر کوئی اصلاح کرنے والا ہو، تعصب کی پٹی اتار کر اس کو پڑھے تو بڑا راہ ہموار ہے، بڑی راستے جو ہے صراط مستقیم ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر کوئی نہ ماننے والا ہو تو چاہے قرآن کی آیات پڑھتے جاؤ پھر بھی کوئی نہیں مانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جب اس انداز میں روانہ کیا، خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ جو موضوع میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیم، قرآن پر محنت، قرآن پر کام کرنے والوں کا اللہ نہ نام مٹنے دیتا ہے نہ کام مٹنے دیتا ہے۔ ان قبیلوں کے لوگوں نے کیا چاہا تھا؟ ان کی چاہت تھی کہ ان کا نام مٹاؤ، ان کا کام مٹاؤ۔
70 بندوں کو قتل کر دو، کام بھی مٹے گا، نام بھی مٹے گا۔ اللہ نے نام نہ مٹنے دیا، کام نہ مٹنے دیا، بلکہ کس انداز میں زندہ رکھا؟ وہ قرآن کے قاری تھے، اللہ نے آج تک ان کے نام کو قاری کے نام سے ہی یاد رکھا اور زندہ رکھا۔ کیسے؟ وہ زمانہ جب گزرا، صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین کا دور آیا، صحابہ کرام کلاس لگاتے یا اپنے بیٹوں کے اندر بیٹھا کرتے، ان کا تذکرہ کرتے، اللہ نے نام کس انداز میں سلسلہ بسلسلہ زندہ رکھا۔ بخاری کے اندر وہ آج بھی موجود ہیں الفاظ، صحابہ کرام بیٹھتے نا جب اپنے شاگردوں میں یا اپنی اولاد میں، تو ان کو واقعات سناتے اور سناتے سناتے اپنے ان دوستوں کا واقعہ سناتے، کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے بیٹوں، اے ہمارے شاگردوں، ہمارے کچھ ساتھی ہوا کرتے تھے، قرآن اتنا پڑھتے کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے گزار دیتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہم نے کبھی ان کو نام لے کر نہیں پکارا تھا، ادب و احترام کی وجہ سے ہم ان کو قاری صاحب کہتے تھے، کنا نسمیہم القراء فی زمانہم، ہم اپنے زمانے میں ان کو قاری صاحب کہتے تھے۔ اب زمانہ گزرا، اولاد کا زمانہ آیا، شاگردوں کا دور آیا، اور استاد اور باپ بتلا رہے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں ان کو قاری صاحب کہا کرتے تھے۔ کام ان کا کیا تھا؟ یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، سارا دن جنگلوں میں لکڑیاں اکٹھی کرتے، غربت نے بھی انتہا کر رکھی تھی، وہ 70 قاری جنگل میں چلے جاتے، سارا دن لکڑیاں کاٹ کر اپنی کمر پر بوجھ رکھ کر منڈی کا رخ کرتے، وہاں بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، اپنے بچوں کے پیٹ کو پالتے۔ جب رات آتی تو تھکے ہوئے اور جسم چور ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، رات مصلی پہ گزار دیتے، نماز پڑھتے رہتے، تہجد پڑھتے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، اور اللہ نے ان کا نام آج تک کیسے زندہ رکھا؟ وہ نسل آگے بڑھی، دوسری نسل میں منتقل ہوا، تیسری نسل میں منتقل ہوا، امام بخاری نے باسند وہ حدیث اٹھائی، اپنی کتاب میں درج کر دی۔ بتلاؤ پوری کائنات کے اندر کون سا مدرسہ ہے جس میں بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو؟ کون سا اسٹیج ہے جس پر یہ حدیث نہ سنائی جاتی ہو؟ یعنی اللہ نے اس وقت سے لے کر آج تک یہ نام زندہ رکھا ہے ان 70 قاریوں کا جو قرآن پڑھانے کے لیے نکلے تھے۔ حضرات، لوگ نام مٹانے کے لیے ان کی جانوں کو ختم کر دیا، اللہ نے نام بھی نہیں مٹنے دیے، ان کا کام بھی نہیں مٹنے دیا۔ کیا خیال ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائے تو وہ نام مٹ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں مٹے گا۔ آپ پڑھے تو صحیح ذرا قرآن، نسلیں زندہ رکھے گی آپ کے نام کو اور آپ کے کام کو۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے نا، مدرسہ بنا ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا مٹ جائے گی، بنانے والے چلے جائیں گے، میرا اللہ کبھی نام نہیں مٹنے دے گا۔ جو یہاں کام کریں گے اللہ ان کا کام کبھی ختم نہیں ہونے دے گا، سلسلہ جاری رہے گا۔ دنیا میں کبھی نام لینے والا کوئی نہ بھی ہوا، میرے رب کی عدالت میں نام درج ہو چکا ہے، کبھی ثواب نہیں ختم ہونے دے گا اللہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، بڑھ چڑھ کر خدمت کیا کریں۔ کوئی احباب پڑھانے والے ہیں تو پڑھانے میں کمی نہ کریں، یا پڑھنے والے ہیں تو پڑھائی میں کمی نہ کریں، تعاون کرنے والے ہیں تو پیسہ نچھاور کر جائیں اللہ کے دین کے اوپر، کیونکہ مختلف ہماری حالتیں ہوتی ہیں۔ کوئی اپنی زندگی میں پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، کوئی پڑھانے والا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، کوئی زندگی کے دن غفلت میں گزار گیا، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا، پیسہ تو کم از کم دین کے کاموں پہ نچھاور کر دیں۔ کسی نہ کسی اعتبار سے اگر غربت ہے، پیسہ بھی نہیں، آپ دین پڑھے ہوئے نہیں، دین پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس مصروفیت ہے، ٹائم نہیں، آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، پیسہ خرچ کر جائیں، پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، غربت ہے تو چوتھا کام پھر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا کرو، ان 3 طبقے والے لوگوں کے لیے دعا کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا پڑھنے والے بن جاؤ، یا پڑھانے والے بن جاؤ، یا پھر پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں خیر کا جملہ کہنے والے بن جاؤ۔ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، نہ قرآن کی تعلیم پڑھنے والا، نہ تعلیم پڑھانے والا، بلکہ ہم تو الٹا ان کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں۔ محبوب نے تو فرمایا دعا کیا کرو، خیر کے جملے کہا کرو، پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، کم از کم دعا تو کیا کرو، اللہ سے خیر تو مانگا کرو ان لوگوں کے لیے، دعا کر کے ان کے خیر کی دعا کر کے خیر والے لوگوں میں اپنا شمار کر جاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر بھی خیر کے دروازے کھول دے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمت کی برکھا برسا دے گا۔
تو قبر کامیاب چاہتے ہیں، تلاوت قرآن کو اپنا مقصد بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر بے شک آپ 10 منٹ دے دیں، ناغہ نہ کریں تلاوت قرآن میں۔ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر لیں، کسی اور نماز کے بعد معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے ایسی رحمت برسائے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے رحمت برستی ہوئی دیکھیں گے قرآن کی برکت سے۔ ایسے ہی صدقہ ہے، ایسے ہی آگے تیسری نیکی ہے کہ مساجد کی طرف قدم اٹھانا۔ یہ 3 نیکیاں الگ الگ ہر شعبے کے اندر، قیامت کا دن ہوگا نا، دنیا کے اندر کامیابی قرآن کی وجہ سے۔ قبر میں ذکر کر چکا ہوں کہ قبر میں جائیں گے تلاوت قرآن باہر ہوگی، فرشتے کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دے گی۔ قیامت کا دن آئے گا تو یہی قرآن ہی تو عروج دے گا، یہی قرآن ہی تو بلندیاں دے گا۔ حدیث ہے نا کہ قرآن جھگڑا کر لے گا، اللہ کی عدالت میں جائے گا، یا اللہ یہ بندہ مجھے تلاوت کرنے والا تھا، مجھ پہ عمل کرنے والا تھا، اس کی گناہوں کو نہ دیکھ، اس کی یہ نیکی دیکھ کہ میرے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں یا اللہ اس کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کر لے گا، بندے کو بخش دیا جائے گا۔ بلندی مل گئی نا، کامیابی مل گئی تو قرآن کی وجہ سے آخرت میں مل رہی ہے، اور پھر عروج اور بلندی اتنی ملے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن کی سفارش سے جنت کا مہمان بن رہا ہوگا، جنت کے دروازے کے سامنے ہوگا، آگے درجات ہوں گے، بلندیاں ہوں گی، عروج ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے قرآن پڑھنے والے اقرا، اب بھی قرآن پڑھ، ورتقی، اور جنت کے یہ درجات ہیں، اس پہ چڑھنا شروع کر۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن کا آخری حرف ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ اتنی بلندی اللہ قیامت کے دن بھی دے گا تو قرآن کی وجہ سے۔ اسی طرح صدقے کی بھی 20 دلیلیں میرے پاس موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، ٹائم کی قلت کے پیش نظر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مساجد کی طرف قدم اٹھانا، اس کو بھی 3 مرحلوں میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ نے زندگی بخشی اور اللہ نے دوبارہ موقع دیا، تو انشاءاللہ اس حدیث کا اگلا حصہ یہ آئندہ بیان کریں گے کبھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔